انتقام سے قاتلوں سے انتقام لے سکوں کہ جنہوں نے میرے جد کو بے جرم و خطا دریا کے کنارے تشنہ لب شہید کر دیا. میں اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا انتقام لے سکوں. میں سکینہ کو تماچے لگانے والوں سے انتقام لے سکوں. مولائے امام زمان تڑپتے ہیں کہ اے خدا میرے ظہور کے پردے کو چاک کر دے. بس کیسا مقام ہے عزیزان کرام قدر ارباب عزا. مولا امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمیں بھی وہ زمانہ دیکھنا نصیب کرے کہ جب ہم امام کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچتا ہوا دیکھیں کہ امام کتنا تڑپتے ہیں کہ بس اربعین آ گیا نا. ہم ابھی گریے کو تمام نہ کر سکے تھے, ہم گریے کا تھوڑا سا حق بھی نہ ادا کر سکے تھے کہ عشرہ تمام ہوا اور عشرے کے بعد اب یہ اربعین بھی تمام ہو گیا. لیکن یہ اربعین کی روش جو ہم نے ایک دن پہلے مشی کرتے ہوئے گزاری, چاہے اپنی سرزمین پہ گزاری, لیکن کربلا کی سرزمین پہ جاتے ہیں نا مشی کرتے ہیں, نجف سے کربلا بی بی زہرا کو پرسا دیتے ہیں. یہ وہ سیرت ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنائی ہے. بس میں اربعین کے مسائل پڑھوں گا اور بس وہ مقام تک بھی آپ کو لاؤں گا کہ جس مقام پہ جناب زینب نے مشی کی ہے. بس ایک رات تھی کہ یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان میں قید ہے کہ آدھی رات کا پہر گزرا کہ قید خانے کے دروغہ نے آواز دی, اے قیدی تمہیں دربار میں بلایا گیا ہے. بس جناب زینب کا دل دہل گیا. آخر رات کے اس پہر میں میرے بیٹے بھتیجے سجاد کو کس وجہ سے بلایا گیا ہے. ارے جناب زینب نے جب اپنے بھتیجے سے کہا, اے سید سجاد یزید بڑا شقی القلب ہے, اے بیٹا آخر رات کے اس پہر میں یاد کرنے کا کون سا موقع ہے. جناب زینب کو تسلی دی ہے جناب سجاد نے کہ پھوپھی اماں یزید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بس زنجیر سنبھالے بیمار امام, قیدی امام دربار میں حاضر ہوا. ارے یزید موجود تھا. یزید نے کہا, اے سید سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. ارے رہائی کا نام سنا ہے سید سجاد نے. یزید سے کہا, اے یزید تیرے انتقام کی آگ کیا بجھ گئی کہ جو تو ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. اے یزید آخر یزید کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ ان لوگوں کو رہا کرے. ارے شام کی سرزمین پر ایسا انقلاب برپا ہو رہا تھا کہ یزید محسوس کر رہا تھا کہ میری حکومت خطرے میں ہے. ارے جس شام کی سرزمین پر حسین کو باغی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا, اب اس شام کی سرزمین جناب زینب کے خطبوں سے انقلاب میں تبدیل ہو چکی تھی, سید سجاد کے خطبوں سے بدل چکی تھی. ارے یزید کو مجبور ہونا پڑا کہ ان قیدیوں کو رہا کرے. ارے جناب سید سجاد نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, کیونکہ جب سے کربلا سے چلے ہیں میری پھوپھی اماں قافلے کی سالار رہی ہے. ارے کیسا عباس بن کے سالاری کی ہے میری پھوپھی زینب نے. میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں گا. ارے کچھ دیر گزری تھی کہ زنجیر سنبھالے سید سجاد واپس قید خانے میں آتے ہیں. جناب زینب کی جان میں جان آتی ہے. جناب زینب فرماتی ہیں, بیٹا اس رات کے پہر میں یزید نے کیوں یاد کیا. جناب زینب سے مخاطب ہوئے, پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. ارے وہی جملہ جناب زینب نے بھی دہرایا. ارے کیا یزید کے انتقام کی آگ بجھ گئی کہ جو ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. بیٹا سید سجاد یزید سے کہنا ہم رہائی ضرور قبول کریں گے, لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں شام کی سرزمین پر ایک مکان ایسا خالی کرا کے دیا جائے کہ جہاں پہ ہم اپنے پیاروں کا ماتم کر سکیں. ارے جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں ہم کھل کے اپنے پیاروں کا ماتم نہ کر سکے. ہمیں شام میں ایک ایسا
ایسا مکان دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے سالار کے ذریعے مدینے تک پہنچایا جائے کہ جو باحفاظت ہمیں مدینے تک پہنچا دے، اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں ہمارے تبرکات لوٹے گئے تھے ان تبرکات کو واپس کیا جائے۔ میں کہوں گا ارے ان تبرکات میں کوئی سونا چاندی نہ تھا، بلکہ ان تبرکات میں جناب زہرا کا وہ ہاتھوں سے بنایا ہوا کرتا تھا کہ جو تبرکات زینب تھا، ارے وہ امامہ تھا جو رسول اللہ کی نشانی تھا، وہ چادر تطہیر تھی جو جناب زہرا نے خود اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا تھا۔ ارے یزید سے کہنا بیٹا کہ ان تبرکات کو واپس کیا جائے۔ ارے یزید ان شرطوں کو ماننے پر مجبور ہوا۔ ارے جناب زینب اب شام کے قید خانے سے رہا ہو رہی ہے، لیکن رہائی کے ساتھ ساتھ ارے اس مکان میں منتقل ہوئی کہ جو شام کی سرزمین پر سب سے پہلا عزاخانہ جناب زینب نے بنایا تھا۔ ارے سب سے پہلی عزاداری جناب زینب و جناب سجاد نے امام مظلوم کی ہے۔ ارے جب شام کی عورتوں کو پتا چلا کہ لٹے ہوئے قافلے کو رہائی ملی ہے، ارے جن عورتوں نے تماشا دیکھا تھا اپنے سروں کو پیٹتی ہوئی اس مکان کی جانب بڑھی، اور ان مکان کی جانب وہ مرد بھی بڑھے کہ جنہوں نے تماشا دیکھا تھا۔ ارے مردوں نے سید سجاد کو پرسا دیا، عورتوں نے جناب زینب کو پرسا دیا۔ روایت کہتی ہے جناب زینب نے 7 دن تک اس شام میں اس مکان میں عزاداری کی ہے۔ اور شام کی سرزمین پر ایسی عزاداری کی، ایسے گریہ و مصائب کیا کہ شام کی عورتیں برداشت نہ کر سکیں، شام کے مرد برداشت نہ کر سکے، ایسا گریہ کیا ہے۔ ارے میں کہوں گا یزید کے محل کو عزاخانہ بنانے والی یہ علی کی بیٹی تھی، یہ سید سجاد کا زر تھا کہ کس طرح سے قاتل کے مکان میں مقتول کا ماتم کر کے چلی ہے۔ لیکن جب 7 دن گزرے اب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی جانب رواں دوا ہے، لیکن جائیں تو کس طرح سے جائیں کہ شام کے قید خانے میں ننھی سکینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ارے قیدیوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ بلبل اہل بیت کہ جو رہائی کی طلب میں ہر وقت پرندوں کو دیکھا کرتی تھی، ارے وہ سکینہ کہ جو اپنی پھوپھی اماں سے کہتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے اب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اے پھوپھی اماں ہم کب رہائی پا کے اپنے وطن جائیں گے، لیکن یہ بچی تاریک زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ ارے سجاد جائے تو کس طرح سے مدینے جائے، ارے زینب جائے تو کس دل سے مدینے جائے۔ ارے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، تمام آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ارے کس طرح سے رہائی پا کے جا رہے ہیں۔ ارے جناب زینب نے شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں ہم رہائی پا کر مدینے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے فرصت ملے تو اس ننھی بچی کی قبر پہ آنا، ارے اس بچی کی قبر پر ایک دیا جلا دینا کہ ہم اپنی نشانی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ارے یہ کاروان آگے بڑھا، محملیں کالے کپڑے سے سجا دی گئی۔ ارے علی کی بیٹی شام کو فتح کر کے اپنے بھائی کا پرچم لہرا کے شام فتح کر کے آ رہی ہے، لیکن جناب زینب نے اپنے بھتیجے سید سجاد سے کہا اے بیٹا سید سجاد ہم مدینے ضرور جائیں گے، لیکن مدینے جانے سے پہلے اس کاروان کو کربلا کی سرزمین پر موڑ لو کہ میں اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ارے جناب زینب کے کاروان کو مدینے کے بجائے کربلا کی سرزمین پر موڑ دیا گیا۔ ارے جیسے ہی فرات قریب آئی،
جناب زینب کی نگاہ فرات کے چمکتے ہوئے پانی پر پڑی. ارے فرات کی ترائی میں سونے والا باوفا بھائی یاد آ گیا. ارے ننھا علی اصغر یاد آ گیا. ارے اپنا بھائی مظلوم یاد آ گیا کہ اسی فرات کے کنارے جس کو تشنا لب شہید کیا تھا. ارے جناب زینب جیسے جیسے گنج شہیدہ کے قریب آ رہی ہے کہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ جناب زینب نے بے ساختہ اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا. ارے مشی کرتے ہیں اسی یاد میں کرتے ہیں کہ جناب زینب پیدل اپنے بھائی کی قبر تک پہنچی ہے. اور کس طرح سے پہنچی ہے؟ ارے پیدل پہنچی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری قبر امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن منادی نے ندا دی اے نامحرموں ہٹ جاؤ. حسین کی پیاری بہن شام کو فتح کر کے حسین کا پرچم بلند کر کے اپنے بھائی کا چہلم منانے آ رہی ہے. اور ایک بہن کس طرح سے آئی کہ اپنے بھائی کی قبر پر اس طرح سے مخاطب ہوئی اے میرے بھائیا تیری فتح کا نقارہ بجا کے شام سے آ رہی ہوں. اے میرے بھائی اس بہن کو معاف کرنا کہ تم نے اپنی نشانی میرے حوالے کی تھی، لیکن شام کے زندان میں تمہاری نشانی دفنا کے آ رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. اور الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس طویل اور ادناسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. صاحب خانہ کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہاں پہ جتنے عزاداران سید الشہداء موجود ہیں سب کی حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما. بالخصوص اس کورونا وائرس میں جو مبتلا ہیں ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. اے بار الہ جو عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابودی عطا فرما. پرچم حقہ کو مزید سربلندی عطا فرما. ہم سب کو مولا ابوالفضل عباس کے پرچم کو مزید بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما. عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. تمام مراجعین، علماء، رہبران و قائدین کو طول عمر عطا فرما. بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنئی، وائد اللہ العظمی سید علی سیستانی کو طول عمر عطا فرما. لشکر حزب اللہ کو مزید فتح و نصرت نصیب فرما. ہم سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کے ہم سب کو مددگاران اور ناصران میں شمار فرما. ماتم